بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اپنی سابقہ ویڈیو میں یونٹ نمبر 3 میرے کھلونے پیارے کھلونے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے اپنی سابقہ ویڈیو نمبر 2 میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھی ہے جو یونٹ نمبر 1 ہمارا جانور تھا۔ آج اسی کا جس کا ٹائٹل جانور تھا، آج اسی کا کچھ حصہ ہفتہ نمبر 7 میں ہم آج کچھ پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا ہے تفہیم۔ تفہیم فہم سے نکلا ہے۔ تفہیم فہم سے نکلا ہے، جیسے کہ ابھی بتایا ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں تفہیم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تفہیم کس طرح ہوتی ہے اب آج ہم اپنی کتاب سے دیکھیں گے۔ یہ آپ کو دی گئی ہے کتاب میں کچھوا اور خرگوش کی کہانی ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو دی گئی تصاویر کے مطابق کہانی کے بے ترتیب حصوں کو درست نمبر دیجئے اور اپنی کاپی میں ترتیب سے لکھیے اور تصاویر بھی بنائیے۔ تو بیٹا آپ اپنی کاپی میں کیا کریں گے، تصاویر جو ہے آپ فوٹو کاپی لگا سکتے ہیں ایک طرف، اور اس کے بعد کیا کریں گے، تصویر کے حساب سے جو جملے اس پر سوٹ کر رہے ہیں، جو صحیح لگ رہے ہیں تصویر کو دیکھ کر، وہ جملے ہم لکھیں گے۔ جس طرح سے ہمارے پاس ضیاء کسی جنگل میں ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے۔ ایک دن خرگوش نے کچھوے کے آہستہ چلنے کا مذاق اڑایا اور کہا تم تو بہت سست ہو، مجھے دیکھو میں کتنا چاق و چوبند اور تیز ہوں، چلو کیوں نہ ہم دوڑ کر مقابلہ کریں۔ کچھوا آہستہ چلتا تھا مگر بہت محنتی تھا، وہ مقابلے کے لیے مان گیا۔ اب دیکھیں آپ کے اسکول کی طرف سے جو کنٹینٹ مہیا کیا گیا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ کا کام ہے تاکہ آپ دونوں چیزیں دیکھ لیں۔ اس تصویر کے حساب سے ہمارے پاس یہی جملہ، تصویر کو دیکھیں گے تو یہی والا جملہ صحیح لگ رہا ہے ہمیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس، یہ تصویر کو دیکھیں گے، تصویر کو دیکھیں، اس کے بعد لکھا ہوا یہاں یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا جبکہ کچھوا اپنی چال چلتا آگے بڑھتا رہا۔ تو اس میں دیکھیے کیا یہاں سو گیا تھا، یہاں کسی تصویر میں نظر آ رہا ہے نہیں، ہم نیکسٹ پیج پہ جو ہم دیکھیں گے یہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ کیا ہے، یہ سو گیا ہے یہاں پر خرگوش۔ تو ہم یہاں کیا آ جائے گا، دوسرا جملہ ہمارا یہاں آ جائے گا یہ والا، دوڑ شروع ہوئی۔ جو تیسرا ہمیں دیکھیں گے، دوڑ شروع ہوئی اور خرگوش 2 چھلانگوں میں آگے نکل گیا، اس نے سوچا میں تو آسانی سے یہ دوڑ جیت لوں گا، چلو کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس کے بعد تیسرا آئے گا، یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا جبکہ کچھوا اپنی چال چلتا آگے بڑھتا رہا۔ چوتھا اس میں آئے گا ہمارے پاس خرگوش سو کر اٹھا۔ تو خرگوش کہاں سو کر اٹھا تھا، یہ دیکھیں یہاں سے سو کر اٹھا تھا، یہ خرگاٹے لے رہا ہے، یہ دیکھیں جس طرح سے یہ سو کر اٹھا۔ خرگوش سو کر اٹھا اور دوبارہ دوڑنے لگا، لیکن یہ کیا، کچھوا تو دوڑ جیت چکا تھا۔ خرگوش کو اپنی بے وقوفی پر بہت افسوس ہوا، اس نے سوچا میں آئندہ کبھی اپنا کام مکمل کیے بغیر آرام نہیں کروں گا۔ تو ہمارے پاس یہ تصویری کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے نمبر درست کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو کنٹینٹ ملا گیا ہے یہ آپ کا ہے پیج نمبر 47 پر ہے، یہ تفہیم ہے، ابھی بتایا تفہیم فہم سے نکلا ہے، اور اس کو تصویری کہانی آپ اس طرح سے لکھیں گے 4 پوائنٹ میں۔ اگر آپ یہاں تصویر لگا سکتے ہیں اوپر، تصویر لگا کر اس کے بعد جملے مکمل کر لیں گے۔ اب
اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ یونٹ نمبر ہمارا تھا جانور، اور اس کا جو ٹاپک ہمارا عنوان تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہم پڑھ چکے تھے. ہم نے تفہیم پڑھا. تفہیم پڑھنے کے بعد ہم نسل نگاری میں آئیں گے. نسل نگاری کیا ہوتی ہے؟ نسل نگاری مضمون نگاری اردو نثر کی خاص صنف ہے. مضمون کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مرتب، مربوط یا پھر انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے کہ مضمون کہلاتا ہے. تو آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہماری نثر نگاری، ہماری مضمون نگاری ہمارا کیا ہے؟ میرا پسندیدہ جانور. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی پسندیدہ پہلے چیز لکھیں گے. لکھنے کے بعد اس کو ایسا متاثر کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مضمون ہے. تو آپ تیسری کلاس میں ہیں تو اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے. تو ہم نے اس کو یہ لکھا. آپ دیکھیں اپنے اسکول کی طرف سے جو کانٹینٹ ملا ہے آپ کو، پیج نمبر آپ کے پاس ہے 46. یہاں دیکھیں آپ نثر نگاری. میرا پسندیدہ جانور تحریر کیجیے. میرا پسندیدہ جانور ہاتھی ہے. یہ جنگلی جانور ہے. یہ وفادار اور محنتی ہوتا ہے. اس کا رنگ سرمئی ہوتا ہے. اس کی کھال موٹی ہوتی ہے. اس کی لمبی سونڈ، بڑے بڑے کان، گول گول سی آنکھیں، گپے دار گردن. گپے دار گردن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو وہ دھسی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، دھسی بھی ہوتی ہے تھوڑی سی. گپے دار گردن اور موٹی موٹی ٹانگیں ہوتی ہیں. یہ آہستہ آہستہ چلتا ہے. اسے کھانے میں گلنا پسند ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح سے ہم نثر نگاری کریں گے. نثر نگاری کا طریقہ یہ بھی ہے، آپ کو جو آپ کی بک میں موجود ہے نثر نگاری مضمون نویسی. آپ پہلے تو ہم لکھ چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو لکھنے میں کوئی بھی پرابلم ہو، اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی، یہ تو آپ کا ہاتھی کا دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی جانور پر لکھ سکتے ہیں، کسی بھی جانور. تو ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کا پسندیدہ جانور پالتو ہو یا جنگلی ہو، اس کے بارے میں دوسرے پیراگراف میں اس کی خاصیت، وہ کس طرح سے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ اس کی کیسی کھال ہے، وہ شکل میں کیسا لگتا ہے. جیسے ہم نے ہاتھی کی گپے دار گردن لکھی تھی، جو اس کی خاصیت ہے، ناک کیسی ہے، کان کیسے ہوتے ہیں، پیر کیسے ہوتے ہیں، یہ سب لکھیں گے ہم دوسرے پیراگراف میں. تیسرے پیراگراف میں ہم نے کیا لکھا؟ وہ کیا کھاتا ہے اور کہاں رہتا ہے. آخری پیراگراف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے. خاص بات یہ دوستانہ یعنی کہ ماحول میں رہتا ہے. یہ آپس میں کیا کرتا ہے؟ کسی بھی شخص سے ملتا ہے تو اسے مارتا نہیں ہے. اگر آپ اسے محبت سے کریں گے تو ہاتھی آپ کا دوست بن جاتا ہے. کیوں بولتے ہیں کہ ہاتھی میرا ساتھی؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ دوست بن جاتا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ والی بات بتاتی ہوں کہ آج جو ہے ہم نے قواعد پڑھے تھے پچھلی ویڈیو میں. ہم نے یونٹ نمبر 3 سیر ہمارا تھا میرے کھلونے پیارے کھلونے پڑھے. اس میں ہم نے جو ہے وہ قواعد پڑھے تھے. جو آپ کو اسکول کی طرف سے کانٹینٹ دیا گیا ہے اس میں ایک پیج جو ہے وہ مسنگ تھا. وہ آپ لازمی اپنی کاپیز میں کر لیجیے گا. آپ کو زمانہ بتایا گیا تو 3 زمانے ہوتے ہیں. آپ کو تینوں زمانے جو ہے وہ اپنی کاپی میں کر لیجیے گا. اگر بک میں کر سکتے ہیں تو بک میں کر لیجیے گا یہ والے کام. اب ہمارا جو یونٹ نمبر 3 ہے گھوڑے جلدی چلو. یونٹ نمبر 3 ہے ہمارا سیر اور عنوان ہے ہمارا گھوڑے جلدی چلو. تو اس کی کچھ خاصیت ہے. بیٹا آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کھیل بھی بہت ضروری ہے. پڑھائی کے وقت پڑھائی ضروری ہے، کھیل کے وقت کھیل ضروری ہے. آپ نے پچھلے اپنے سبق میں پڑھا کہ جو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھیلنا بھی چاہیے. اور ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے. تو اسی طرح وہاں ہم نے کیا کیے تھے؟ فزیکل کھیل کھیلے تھے. کس طرح سے؟ کبھی گڑیوں کے ساتھ، تو کبھی کھلونوں کے ساتھ، کبھی پلاسٹک کے کھلونے کے ساتھ، اور بڑے بھی اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں. یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج جو کھیل ہے اس ہمارے چیپٹر میں، کچھ کھیل ایسے بھی ہیں اس چیپٹر میں بتایا گیا. کچھ کھیل ہمارے تصوراتی ہوتے ہیں. کیسے تصوراتی ہوتے ہیں یا خیالی ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ٹرین ہوتی نہیں ہے لیکن کیا کرتے ہیں بچے، جب آپ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ٹرین کی ایک قطار بنا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے. اس کے بعد آوازیں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلا والا وہ چھک 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 کی آواز نکالتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تصوراتی کھیل ہے. یہ ٹرین کی آوازیں نکالی جا رہی ہیں. ٹرین تو نہیں ہے لیکن تصوراتی کھیل ہو رہا ہے. اسی طرح سے جب آپ چور سپاہی کھیلتے ہیں یا چور پولیس کھیلتے ہیں تو اس میں چور تو کوئی نہیں ہوتا، پولیس تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن امیجن کیا ہو رہا ہوتا ہے یا تصور کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ چور سپاہی کا کھیل ہے. تو اسی طرح ہمارے تصوراتی جو کھیل ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں. تو آج اسی تصوراتی کھیل کو ہمارا ہے یہ گھوڑے جلدی چلو. تو آج ہم بلند خوانی کریں گے.
یہ دیکھیں بیٹا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جب ہم نے قواعد پڑھے تھے تو قواعد میں ہم نے یہ کر چکے ہیں. میں اسی لیے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں بیٹا کہ یہ والا کام، یہ والا ورک آپ لازمی کیجیے گا. بک میں بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کاپی میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے اسسمنٹ ہوں گے، آپ کی جانچ کی تیاری ہوگی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیپر میں آ جائے، اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تیاری کر لیجیے. چلے اب ہم آتے ہیں اپنے گھوڑے جلدی چلو کی غلام خانی کی طرف آتے ہیں. یہ ہے ہمارا سبق گھوڑے جلدی چلو. اس کو دیکھیں آپ، تصویری کہانی بالکل لگ رہی ہے. تصویری کہانی کس طرح؟ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ تکیے ہیں، لیکن یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہمارے خلائی مخلوق. دیکھیں بالکل ایسا لگ رہا ہے نا. اب ہم چیپٹر کو پڑھ کے جانیں گے کہ اس میں کیا ہے. ایک دن بلال اور زبیر تکیوں کو گھوڑا بنائے کھیل رہے تھے. بلال نے کہا گھوڑا تیز چلاؤ، پیچھے ڈاکو ہیں. وہ دونوں تیز آوازیں نکالنے لگے. زبیر نے کہا اب تو ڈاکو بالکل قریب ہیں، جلدی کرو. اف، یہ تو اور قریب آ گئے، اب کیا کریں؟ بلال نے کہا چلو اڑتے ہیں. اور وہ دونوں اڑنے لگے. ان کے گھوڑے بادلوں سے بھی اوپر چلے گئے. زبیر نے کہا بچوں یہاں ایک ستارہ ہے، کہیں ہم ٹکرا نہ جائیں. اب دیکھیے بلال نے کہا وہ دیکھو سامنے خلائی مخلوق، اب کیا ہوگا؟ دونوں نے جلدی سے گھوڑے موڑے. تیز اونچا اڑاؤ. زبیر چیخا اف، بہت گرمی ہو رہی ہے. بلال نے کہا سورج جو بہت قریب آ گیا تھا. زبیر نے کہا چلو واپس چلو. دونوں نے گھوڑے موڑے اور یہ کیا، سامنے تو امی کھڑی تھی. انہوں نے دونوں کو غصے سے دیکھا اور بولی چلو بلال زبیر تکیے جگہ پر رکھو، کمرہ ٹھیک کرو اور کھانا کھانے آؤ. تو یہ کیا تصویری کہانی ہے؟ کیا کمرے میں ایسا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. یہ صرف کیا تھا؟ تصویری ایسا تھا، خیالی آپ کا کھیل تھا جو انہوں نے کھیلا تھا. اب ہم آتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف. تو سوال ہے ہمارے پاس، پہلے تو آپ یہ کریں گے کتاب پر خوش خط لکھیں گے. کاف کو کس طرح سے بنانا؟ اصول، کاف اور گاف الف اور لام کے ساتھ ملتے وقت گول شکل بناتے ہیں. ہدایت دیکھیے، کاف اور گاف کی گولائی درست بنائیے. اب ہم جب لکھتے ہیں تو اس کی گولائی کیسے بنا دیتے ہیں؟ کبھی اس کو کارڈ میں کر دیتے ہیں، کبھی لائن سے نیچے اتر جاتے ہیں. تو کاف الف کا، اس کو بنانے کی ایسی کوشش کیجیے گا. اسی طرح سے گاف الف گا، اس کے برابر میں یہاں لکھیے گا آپ ادھر. اس کے بعد کاف جمع لام چھوٹی ہے بنا کلی، گا پیش جمع لام الف وے، کیا بنا؟ گلاب. تو آپ یہاں لکھنے کی مشق کریے گا، خوش خط لکھیے گا. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے سوالوں کے جواب پر. سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. نمبر 1، آپ کا کانٹینٹ جو ہے اس کا پیج نمبر ہے آپ کا 49. پہلا ہے بلال اور زبیر کیا کر رہے ہیں؟ بلال اور زبیر کھیل رہے ہیں. انہوں نے کس چیز کو گھوڑا بنایا؟ انہوں نے تکیوں کو گھوڑا بنایا. نمبر 2، ہمارے پاس نمبر 3 آتا ہے بلال اور زبیر کی سیر خیالی تھی یا حقیقی؟ جواب بلال اور زبیر کی سیر خیالی تھی. یہ تو آپ کے ہو گئے 3 سوال. اب دیکھیں آپ اپنی کتاب پر جو ہے آپ کا ہے سوال نمبر 3، ان حروف سے شروع ہونے والے الفاظ کہانی میں سے چن کر لکھیے. جیسے بے سے ہو گیا، جیسے شروع ہو رہا ہے ہمارے پاس بے بلال. تے آپ کے پاس ہوگا تکیا، تے سے کچھ اور تتلی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے اس سبق میں جو شروع ہو رہے ہیں وہ لکھنا ہے. اسی طرح سے زے زبیر، اس طرح سے زے زبیر ہو جائے گا. چے سے چلو، کاف سے کھیل ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے ہمیں ان سے کیا کرنا ہے الفاظ لکھنے جو اس سبق میں موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 4 پر.
ان حروف پر ختم ہونے والے الفاظ کہانی میں سے چن کر لکھیے. اسی کہانی سے لکھنا ہے. اب کیا ہے, جیسے لام, لام جس پر ختم ہو رہا ہے, جب بلال, بلال کس پر ختم ہو رہا ہے, لام پر. اسی طرح سے اب کیا ختم ہونا چاہیے, کاف پر. تو ہمارے پاس یہ لکھا ہے مخلوق. اس کے بعد ہے بے, اینڈ میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, بے. تو کیا لکھیں گے ہم, قریب. چھوٹی ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم کیا لکھ دیں گے, جلدی. اس طرح سے آپ کے پاس آ رہا ہے رے, تو ہمارے پاس کیا ہے, زبیر. دیکھیں رے آ رہا ہے. اسی طرح سے آپ کیا کریں گے, تھوڑے سے جو ہے, اب کتاب کو دیکھ کر نہیں کرنا ہے, کچھ الفاظ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. کتاب کو دیکھ کر 4-5 الفاظ بنائیں تو آپ کے بھی کیا ہوگا, اضافہ ہو جائے گا آپ کے بھی حروف میں, کہ آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ حروف کس طرح سے بنتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے قواعد کی طرف. ہمارے قواعد آپ کو پتہ ہے کہ رولس اینڈ ریگولیشن جو ہوتی ہے, درستگی, زبان کی درستگی جو ہوتی ہے, وہ ہمارے قواعد ہوتے ہیں. تو اب ہم قواعد کی طرف آتے ہیں. امالہ کیا ہے بیٹا, پہلے تو یہ امالہ کیا ہے. تو امالے کا لفظی مطلب ہے جھکنا. جب یہ اصطلاح اردو گرامر میں استعمال کی جاتی ہے, اس کے وقت کسی لفظ کے آخر میں آنے والے الف یا الف سے ملتی جھلتی کسی دوسری آواز سے بدل دیا جاتا ہے. ہر لفظ کا امالہ نہیں ہو سکتا. کس طرح, جہاں الف کا ساؤنڈ آئے گا وہیں امالہ ہوگا. ایسے الفاظ کی مثال ہے اور عین ہے جو اردو میں الف کی طرح سنائی دیتی ہے, جیسے بچہ. دیکھیں بچہ جب ہوتا ہے تو اس کی کیا بن جاتا ہے, بچہ ہے پر آ رہا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کی جمع بناتے ہوئے, یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کو بآسانی کہ یہ جمع بناتے ہیں. لیکن کس طرح سے بناتے ہیں, جب اس میں الف کا ساؤنڈ آپ کو سنا دے, تو الف تو ہے ہی اوریجنل اس کا ساؤنڈ, اصل ساؤنڈ, لیکن اس کا ایک اور ساؤنڈ جو ہماری آواز پہچاننے میں آتی ہے, یعنی سننے میں آتی ہے, وہ ہے اور عین ہے. تو اسی طرح سے کچھ الفاظ ہم بنائیں گے بورڈ کی طرح. پہلے ہم اپنی کتاب کا جو ہے وہ کام کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ مؤنث کا نہیں کیا جاتا, صرف مذکر کا امالہ بنایا جاتا ہے. اس کتاب پر اب ہم مشقی کام کریں گے. تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد ہم اپنا مشقی کام کریں گے. قواعد امالہ. آج خیالی سیر کرنے میں بہت مزہ آیا, میں گھوڑا پر بھی بیٹھا. اچھا بتائیے, دیکھیں اب گھوڑا, الف کیا ہے, الف تو بالکل ساؤنڈ کلیئر ہے, الف ہی آ رہا ہے. تو جب ہم اس کو لکھیں گے تو آپ کیا گھوڑا لکھیں گے, ایک تو بولنے میں بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ گھوڑا, اور ہماری گرامر کا جو ہے مطلب کیا ہے, الفاظ کی درستگی. تو ہمیں اسی کو کرنا ہے. آج خیالی سیر میں بہت مزہ آیا, میں گھوڑا پر بھی بیٹھا. تو کیا بن جائے گا, گھوڑے پر بھی بیٹھا ہے. گھوڑا پر مطلب سننے میں بھی عجیب لگ رہا ہے کہ گھوڑا. اب دیکھیں, ہاں گھوڑا پر, وہاں بہت سارے گھوڑے تھے, میں ایک گھوڑا پر بیٹھا. بیٹا ہم کیا کرتے ہیں, مذکر ہونا چاہیے ہمارے پاس, کبھی بھی بولا نہیں جاتا, گھوڑا کبھی نہیں بولا جاتا. کیوں نہیں گھوڑا بولا جاتا, کیونکہ درستگی نہیں ہو رہی جملے کی, اسی وجہ سے ہم اسے گھوڑا نہیں بول سکتے. اب ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو, بولا یہی جائے گا گھوڑے. ہاں 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 بھائی کہو, میں گھوڑے پر بیٹھا. کیوں, میں بہت سے گھوڑے پر تو نہیں بیٹھا. جو گھوڑے کا مطلب اگر زیادہ ہوں گے, ہمارا تو کانسیپٹ آج جب پڑھتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ واحد ایک ہوتا ہے اور جمع بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا جو مذکر ہوتے ہیں ہم اس کو بھی امالہ کرتے ہیں. امالہ آپ نے پڑھا تو اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ جملے کی درستگی کیا ہے. دیکھو قواعد میں تو گھوڑا کی جمع گھوڑے ہیں, لیکن بول چال میں لفظ گھوڑے واحد یعنی ایک کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی. عام بول چال میں واحد مذکر لفظ جس کے آخر میں ہے یا عین آئے یعنی الف کی آواز ہو تو جملے میں اس لفظ کے یہ حروف ہٹا کر بڑیے لگا دیتے ہیں. ہاں بالکل, ایسا کرنے کو امالہ کہا جاتا ہے. دیکھیں کیا بتا رہے ہیں, ہے یا عین آئے یا الف کی آواز آئے تو ہم کیا کر دیتے ہیں, بڑیے لگا دیتے ہیں یہ حروف کے, لیکن اسی کو تو امالہ کہتے ہیں. اب دیکھیں جیسے بچہ, دیکھیں بچہ کیسے, یہاں پہ لکھ کے بتا دیتی ہوں میں, بچہ یہ ہے کا ساؤنڈ ہے, لیکن ویسے کیا دے رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے یہ بچہ ایسے لکھا ہوا ہے الف, لیکن یہ ساؤنڈ بالکل غلط ہے. ساؤنڈ صحیح ہے, لکھا ایسے نہیں جائے گا. تو جب ہم اس کے امالہ کریں گے تو ہم لکھ دیں گے یہاں بچے.
جیسا بچہ کو ٹافی دو نہیں کہا جاتا بلکہ بچے کو ٹافی دو. اب کیا ایک بچہ کے بچہ کہا جائے گا؟ بچے ہی کہا جائے گا. بچے کو ٹافی دو کہا جاتا ہے. ہاں مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ کچھ الفاظ کا امالہ نہیں کیا جاتا چاہے ان کے آخر میں ہے یا الف آتا ہو اور واحد مذکر بھی ہو. اب دیکھیے گا جتنے رشتے ہوتے ہیں نا ہمارے دادا نانا چاچا, اب دیکھیے گا ان سب کے آگے کیا ہوتا ہے؟ امالہ نہیں کیا جاتا. مثلا دادا, نانا, چاچا, تایا, پھوپھا, بادشاہ, خلیفہ وغیرہ, ان سب کے آگے کیا نہیں کیا جاتا؟ اگر یہ مذکر ہوں گے تب بھی اس کا امالہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے بر اعظموں اور ملک کے ناموں کا بھی امالہ نہیں کیا جاتا. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے میرے ہمسائے میں پڑھا کہ بر اعظم کتنے ہوتے ہیں. جب ہم نے ایکسپلین کیا وضاحت کی 7 بر اعظم, تو 7 بر اعظم کے کیا بر اعظموں کے نام پر کیا نہیں آئے گا؟ امالہ نہیں کیا جائے گا اور ملکوں کے نام پر بھی نہیں کیا جائے گا. اب سمجھ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے دادے کا گھر ہے. اسی طرح میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ افریقے کا ہاتھی ہے. دیکھیں ملک کا نام افریقہ ہے, کیا امریکی بولیں گے؟ نہیں, ہم یہاں کیا کریں گے؟ امالہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. یہ بھی ضروری ہے کہ واحد مذکر لفظ کے بعد کے, کی, کا, تک, ہر, کو, نے آ رہے ہوں تو امالہ کیا جاتا ہے ورنہ نہیں. مطلب آپ کا یہ بھی ہے یا عین ہے یا الف کا ساؤنڈ یعنی کہ آواز آئے تب امالہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے کہ آئے یعنی کہ ہمارے اس کے امالے سے پہلے, جیسے کہ آپ کا بچہ ہے تو بچہ سے پہلے بچہ ہے کا ساؤنڈ دے گا. اگر اس سے پہلے کے آئے, کی آئے, کا آئے, تک آئے, ہر, کو, نے آئے تب بھی ہمارا امالہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے یعنی شہزادہ پانی پی رہا تھا, یہ تو صحیح ہے شہزادہ پانی پی رہا تھا. اب دیکھیے میں امالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو صحیح بھی سننے میں بھی صحیح لگ رہا ہے اور اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے ایسا جو امالہ, لیکن ہے کا ساؤنڈ ہے. لیکن کیا پہچانیں گے یہاں؟ ایک تو درستگی جملے کی اور دوسری بات کا, کی, کے, یہ نہیں آ رہا یہ ساری چیزیں. لیکن شہزادہ کو پانی دو, اب دیکھیں جہاں کو آ رہا ہے میں نے بتایا نا آپ کو کے, کی, کا, تک, ہر, کو, نے آئے گا تو امالہ بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں. تو لیکن شہزادہ کو پانی دو غلط ہوگا, درست ہوگا کہ شہزادے کو پانی دو. تو آپ کا امالہ تو سمجھ آ گیا ہوگا. تو آئیے اب ہم مشقی کام کی طرف چلتے ہیں اپنے. اس کو آپ کتاب پر بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اپنی کاپی پر بھی کر سکتے ہیں. دیے گئے جملوں کو درست کر کے لکھیے. مرغی کو دربہ میں بند کر دو. دیکھیں یہاں پر کو بھی آ رہا ہے اور الف کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سولوشن ہے اپنے. مرغی کو دربہ میں بند کر دو تو کیا آ جائے گا؟ مرغی کو دربے میں بند کر دو. تو کیا لگا دیں گے ہم؟ یہ لگا دیں گے یہاں پر دربے. اسی طرح سے گلاب کے پودا میں پھول لگے ہیں, کے بھی آ رہا ہے اور الف کی آواز بھی آ رہی ہے. گلاب کے پودے گلاب کے پودے میں پھول لگے ہیں. صحیح ہے. نماز پڑھنا ہمارے فائدہ کی بات ہے. نماز پڑھنا ہمارے فائدے کی بات ہے. یہاں فائدہ آ رہا ہے, حالانکہ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ کے بھی نہیں آ رہا, لیکن اس کے بعد کی آ رہا ہے, لیکن ہے کا ساؤنڈ تو آ رہا ہے, اسی لیے ہم نے یہاں فائدے لگا دیا. اس جملے کو درست کر کے لکھیے. اس جملہ کو, اب دیکھیں جملہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس جملہ کو بھی آ رہا ہے امالہ پہچاننے کے لیے اور ہے کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے. اس جملے کو درست کر کے لکھیے تو یہ ہمارے کیا ہوگا؟ امالہ ہوگا. اس کے بعد آپ کا اسکول کی طرف سے آپ کو کانٹینٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کتاب پر تبصرہ کیجیے. کتاب پر تبصرہ کہتے ہیں کسے بیٹا؟ تبصرہ کسی بھی چیز, جگہ یا شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دینا تبصرہ کہلاتا ہے. کسی بھی شخص, چیز, جگہ یا کسی بھی نام کے لیے ہم یعنی کسی کی خاصیت بیان کرنے کے لیے اس کو جب ہم دے رہے ہیں تو وہ تبصرہ کہلاتا ہے. اپنی رائے دینا مطلب تبصرہ کہلاتا ہے. اسی طرح اپنے درسی جو آپ کی نرگس ہے, آپ کی جو کتاب ہے سدا بہار, اس پر بھی ہم نے تبصرہ کیا ہے. تو آئیے, اچھا آپ کو اسکول کی طرف سے جو کانٹینٹ دیا گیا ہے اس میں تو یہ لائن لکھی ہوئی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اس کے بجائے آپ یہاں پر سب سے پہلے یہاں لکھیں گے کتاب کا نام. کتاب کیا ہے آپ کی؟
یہ لکھ دیں گے یہاں پر. اس کے بعد آپ لکھیں گے مصنفہ کا نام. مصنفہ اس کتاب کی کون ہے؟ جب ہم نے کتاب کا تعارف کرایا تھا تو پتہ چلا تھا ہمیں فوزیہ احسان فاروقی. اس کے بعد ہمارا ایڈیشن لکھیں گے. ایڈیشن ہمارا نیو ہے تو ہم یہاں ایڈیشن بھی لکھیں گے. ایڈیشن لکھ دیجئے گا. اس کے بعد ہم اپنی پھر شروع کریں گے ہم کتاب پر تبصرہ کیجئے. اب ہم کتاب پر تبصرہ کریں گے. اس کتاب کا نام سدا بہار ہے. یہ فوزیہ احسان فاروقی نے لکھی ہے. یہ ایک بہترین کتاب ہے. یہ ہمیں پڑھنا اور لکھنا سکھاتی ہے اور اس سے معلومات بھی حاصل ہوتی ہے. تو ہمارا کیا ہو گیا؟ یہ کتاب پر تبصرہ. اب ہم آتے ہیں اپنے تفہیم. تفہیم ابھی جیسے کہ بتایا کہ تفہیم فہم سے نکلا ہے. اب دیکھیے ماحول کو صاف رکھیے. اب اس تصویر کو دیکھیے گا بیٹا. یہ آپ کا ایسا کوشچن ہے آپ کے جو اسسمنٹ ہوں گے آپ کو جانچ ہوگی اس میں بھی آ سکتا ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ تفہیم ہماری لازمی آتی ہے تو آپ اس تفہیم کی بھی تیاری لازمی کر لیجیے گا. اب دیکھیے اس تصویر کو دیکھیے غور سے پہلے تو. اس کے بعد اس کے نمبر لکھے ہیں. آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کی تھیلیوں کے ساتھ ایک خالی تھیلا کوڑے کے لیے بھی لائیے. جب ہم کسی ماحول کو صاف رکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو صاف کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو اپنی ایک خالی تھیلا یا شاپر بڑی جو ہوتی ہے تھیلی اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ اس میں سارا کچرا ڈال دیں. یہ نہیں کہ ہم ادھر ادھر پھینک دیں کیونکہ ہمارا ملک گندا ہو جائے گا. ہم جو جس جگہ پہ ہیں وہ گندگی ہو جائے گی. دوسرا دریا کے پل پر ایک وقت میں ایک گاڑی چل سکتی ہے. تیسرا کچرا کوڑے دان میں ڈالیے. اب دیکھیے یہاں پر دیے گئے ہدایاتی بورڈ غور سے پڑھیے اور تصویر میں موجود بورڈز پر ان کے درست نمبر لکھیے. اب دیکھیے سوالوں کے جواب. پہلا ہے آپ کے خیال میں یہ سب دریا کے کنارے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ بتائیے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سب کچھ دریا کے کنارے کیوں ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے. اب یہاں کیا آئے گا؟ سب دریا کے کنارے سیر و تفریح کے لیے بیٹھے ہیں. دوسرا کون سے کام غلط کیے جا رہے ہیں؟ بیٹا کون سے کام غلط ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم تصویر کو دیکھ کے یہی کہ کچرا باہر ندی کی مچھلیاں جو ہے وہ مر جائیں گی. تو آپ دیکھیں لوگ کچرا کوڑے دان سے باہر اور ندی میں پھینک رہے ہیں جس سے دریا کی مچھلیاں بھی مر رہی ہیں. تیسرا کون سے کام درست ہو رہے ہیں؟ تو کون سا کام درست ہے؟ اس میں ہم نے دیکھا ہدایتی بورڈ پر گاڑی جو ہے وہ ایک ہی چل رہی ہے. گاڑی پل پر درست چل رہی ہے. کیا آپ اپنے گھر اور گھر سے باہر دیگر جگہوں پر صفائی کا خیال رکھتے ہیں؟ جی ہاں. پانچواں گندگی سے ہمیں اور باقی جانوروں کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ کوئی سے دو نقصان لکھیے. تو پہلا کیا ہوگا؟ ایک تو جانور بیمار ہو جائیں گے اور دوسرا کیا ہے؟ گندگی سے ہم ڈائریا جیسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے تفہیم کسے کہتے ہیں، ماحول کو صاف رکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. سوالوں کے جواب سے اندازہ ہو گیا ہوگا. یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں دیکھیے بچہ، حملہ، جمعہ، صدمہ، موقع. آپ اس کو کیا کریں گے؟ ان الفاظ کو امالے میں تبدیل کیجیے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا آپ امالہ آرام سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ الفاظ دے دیے کہ آپ کو اس کا امالہ کریں گے. آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق یونٹ نمبر 3 ہم نے یہ بھی پڑھا، یونٹ نمبر 1 آج تھوڑی سی اس کی بھی اعادہ کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی کیا کی؟ تفہیم کی، نثر نگاری کی. آپ کو میں امید کروں گی کہ آپ کو نثر نگاری اور آپ کی تفہیم سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اور یونٹ نمبر 3 کھلونے، یہ تو بیٹا ایسا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے جو آپ کے بھی سمجھ بآسانی آ گیا ہوگا. اس کا مشقی کام بھی بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو آپ کیا کریں گے؟ ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے. بار بار دیکھنے کے لیے پھر آپ کو جو بھی اس میں کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے اپنے مشقی کام. کوئی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم اپنا اعادہ کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.